السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ محترم مصلیان، خواتین اسلام، دوسرا جو پارہ ہے سیقول، اس کی پہلی آیت کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی ہے اور تحویل قبلہ کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ رب العزت نے بیت المقدس جو قبلہ تھا اسے بدل کر کے خانہ کعبہ کو قبلہ کیوں بنایا، اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے، اور جس وقت یہ معاملہ پیش آیا اس وقت لوگوں نے کون سا طرز عمل اختیار کیا اور مشرکوں نے، منافقوں نے اور یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا باتیں کہی اور کس طریقے سے حماقت اور بیوقوفی کی، ان چیزوں کو کچھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس مضمون کو اختیار کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آج ہم اور آپ جو فلسطین میں دیکھ رہے ہیں، غزہ میں دیکھ رہے ہیں، ایسی جگہ جس کے ارد گرد اللہ رب العزت نے برکت نازل کی، اس جگہ مسلمانوں کے ساتھ آج جو مظالم ہو رہے ہیں، ظلم کے جو پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور ان کو مشق ستم جو بنایا جا رہا ہے، اللہ سے ہم اور آپ یہ دعا بھی کرتے رہیں اس موضوع کو اور اس عنوان کو سننے کے بعد کہ اللہ ان مظلوم مسلمانوں کو جن کا دنیا میں کوئی سہارا نظر نہیں آتا سوائے اللہ رب العزت کی مدد کے، اللہ ان مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ فلسطین میں اور بیت المقدس کے ارد گرد جو بھی بسنے والے مسلمان ہیں، مرد و خواتین ہیں، اللہ ان کی اپنی طرف سے تائید اور نصرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، ان قریب لوگوں میں سے بیوقوف لوگ کہیں گے ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، ان لوگوں کو کس چیز نے ان کے اس قبلے سے ہٹا دیا ہے جس پر یہ لوگ تھے۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے مشرق و مغرب ہے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ تحویل قبلہ کے سلسلے میں آپ کو یہ پس منظر جاننا ضروری ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے مطابق 16 یا 17 مہینہ، راوی کو شک ہے، آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کیا۔ بیت المقدس جسے مسجد اقصی کہتے ہیں یا بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، اس مسجد کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ کر کے نماز ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی، آپ کی یہ تمنا تھی اور آپ دعا بھی کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دے، مسلمانوں کا قبلہ بنا دے۔ اس چیز کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان بھی کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا بھی کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے چہرے کو آسمان کی طرف موڑتے ہیں یا آپ آسمان کی طرف بار بار نظریں اٹھا کر کے دیکھتے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا،
اے نبی ہم آپ کو ایسے قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے نبی آپ اپنے چہرے کو، اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور آپ جہاں بھی رہیں مسجد حرام یا خانہ کعبہ کی طرف اپنا رخ کیا کریں نماز میں. مطلب یہ کہ اللہ رب العزت نے قبلہ کو، جو پہلا قبلہ تھا بیت المقدس، اس کو بدل کر کے اللہ نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا، اور مسلمانوں کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ جب بھی نماز ادا کرو تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. اور اسی دن سے خانہ کعبہ یہ مسلمانوں کا قبلہ بنا، اور قیامت تک خانہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ رہے گا. آیت کے ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان قریب بیوقوف لوگ کہیں گے. اللہ نے ان لوگوں کو بیوقوف کیوں کہا جنہوں نے یہ کہا کہ ان لوگوں کو کس چیز نے اپنے پہلے قبلہ سے ہٹا دیا ہے. یہ جو چینی گوئیاں کرنے والے لوگ تھے، یہ جو قیل و قال کرنے والے لوگ تھے، یہ جو اٹان پٹان بولنے والے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بیوقوف کیوں کہا؟ بیوقوف اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو کہا کیونکہ ایک چیز عبادت ہے، اور ایک چیز عابد، اور ایک چیز ہے معبود. تین چیزوں کو سمجھیے. ایک چیز عبادت ہے جیسے نماز، ایک عابد ہے یعنی عبادت کرنے والا، اور ایک معبود ہے یعنی جس کی عبادت کی جائے. عبادت نماز ہے، بندہ جو ادا کرتا ہے نماز کو وہ عابد ہے، اور جس کی عبادت کی جا رہی ہے وہ معبود ہے. عبادت کے سلسلے میں ایک عابد جو ہے، عبادت کرنے والا جو ہے، وہ معبود کے تابع ہوتا ہے. وہ کس کے تابع ہوتا ہے؟ معبود کے تابع ہوتا ہے. عبادت کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی یا معبود جو طریقہ اختیار کرے، جس طریقے سے عبادت کو انجام دینے کے لیے کہے، کسی عابد کو چور چرا کرنے کی گنجائش نہیں ہے کہ ایسا کیوں کہا گیا، ویسا کیوں کہا گیا، ایسا کیوں نہیں ہو سکتا، ویسا کیوں نہیں ہو سکتا. یہ کسی عابد کو حق نہیں پہنچتا ہے. اللہ نے اسی چیز کو اس میں بیان کیا ہے کہ اللہ کے لیے مشرق بھی ہے، مغرب بھی ہے، یعنی جو بھی سمت ہے ہر سمت اللہ کے لیے ہے. مشرق ہے، مغرب ہے، شمال ہے، جنوب ہے. اب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ نماز ایک عبادت ہے، اس نماز کو ادا کرنے کے سلسلے میں اللہ جدھر چاہے بندے کو کہے، عابد کو کہے کہ تم ادھر رک کر کے نماز پڑھو. اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اب جن لوگوں نے اعتراض کیا کہ بیت المقدس سے کیوں خانہ کعبہ کی طرف پھیر دیا ہے، اللہ رب العزت نے ان کو بیوقوف کہا کہ تمہیں اس چیز کا حق نہیں ہے. میں چاہوں تو اوپر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، میں کہوں تو پچھم کی طرف نہیں، پورب کی طرف، جس کا جدھر قبلہ ہو ادھر منہ کر کے نماز پڑھو. کسی کو چوچرا کرنے کی یا اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو بیوقوف کہا ہے. تحویل قبلہ کی حکمت کیا ہے؟ حکمتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں، ایک مومن ہونے کے ناطے بنیادی 3-4 چیزیں ہم یہ سمجھیں. کسی بھی عبادت کو اللہ نے اگر انجام دینے کے لیے کہا ہے، یا کسی بھی چیز کو اللہ نے اگر انجام دینے کے لیے کہا ہے، چاہے ہمیں اس کی حکمت معلوم ہو یا حکمت معلوم نہ ہو، ہمیں اس چیز کو انجام دینا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے ہمارے رب نے کہا ہے. نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کی بہت سارے لوگ بہت ساری حکمتیں بتا سکتے ہیں. طبی اعتبار سے کچھ لوگ کچھ بتائیں گے، سائنس کے اعتبار سے کچھ لوگ کچھ بتانے کی کوشش کریں گے. روزہ ہم اور آپ رکھتے ہیں، کچھ لوگ کچھ بتانے کی کوشش کریں گے. کچھ جاہل لوگ تو ایسے ہوں گے جو یہ کہنے کی کوشش کریں گے کہ نماز پڑھو گے تو گیس کی بیماری ختم ہو جائے گی. انسان نماز پڑھنے لگتا ہے، رکوع کرتا ہے تو گیس چھوڑنے لگتا ہے کہ فلاں نے کہا ہے کہ نماز پڑھو گے تو گیس کی بیماری ختم ہو جائے گی. تو حکمت کا جو معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ حکیم ہے.
اللہ کا کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس حکمت کا ہمیں اور آپ کو علم ہو۔ جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، حدیث میں ہے، ہم کہیں گے یہ حکمت ہے، لیکن جس کا علم نہیں ہے اس سلسلے میں ہمارا اور آپ کا یقین ہے کہ ضرور اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی حکمت کے تحت ہی کرنے کے لیے کہا ہوگا، یہ ہم سب کا ایمان ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بڑے واضح انداز میں مومنوں کو یہ پیغام دیا ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ کسی بھی مومن مرد کو اور کسی بھی مومن عورت کو اس چیز کا اختیار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی چیز کا حکم دے دیا تو وہ یہ کہے کہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، اس میں کسی کو اختیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو صرف اور صرف اختیار ہے۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی حکم کو منسوخ کرتا ہے، یعنی پہلے جو حکم تھا اس حکم کو اگر منسوخ کرتا ہے، دوسرا حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تو یا تو اللہ تعالیٰ اسی کے مثل وہ حکم لاتا ہے یا اس سے بہتر حکم لاتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کہا کہ جب ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا کسی حکم کو منسوخ کرتے ہیں تو یا تو ہم اس سے بہتر لاتے ہیں یا اس جیسا لاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ کسی حکم کو بدلتا ہے تو اس سے بہتر لاتا ہے یا اسی کی طرح کوئی چیز لاتا ہے۔ اس چیز پر بھی ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ یہ دو چیزیں تھی بنیادی طور پر کہ کسی شخص کو اعتراض کا حق نہیں ہے، اور اللہ جو کچھ بھی فیصلہ کرتا ہے اپنی حکمت سے کرتا ہے۔ اسی لیے عربی میں کہا جاتا ہے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت کی ایک صفت ہے حکیم، کہ اللہ حکمت والا ہے۔ دو تین حکمتیں اس کی ہو سکتی ہیں کہ اس حکم کو اللہ نے کیوں دیا، یا بیت المقدس کو اللہ رب العزت نے قبلہ نہ رکھ کر کے خانہ کعبہ کو قبلہ کیوں مسلمانوں کے لیے مقرر کیا۔ ایک چیز یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس حکم کو بدل کر کے مسلمانوں کو، مشرکوں کو، منافقوں کو اور اہل کتاب کو آزمانا چاہتا ہو، آزمانا چاہ رہا تھا، امتحان لینا چاہ رہا تھا کہ اس حکم کو دینے کے بعد یا یہ جب حکم آ جائے تو مسلمانوں کا طرز عمل کیا ہوتا ہے، کافروں کا طرز عمل کیا ہوتا ہے، اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کا طرز عمل کیا ہوتا ہے، اور منافقوں کا طرز عمل کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہ رہا تھا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے انہی آیات میں تحویل قبلہ والی جو آیات ہیں اس میں اس چیز کو بیان بھی کیا ہے۔ فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ اللہ نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے جو یہ قبلے کا حکم دیا یا قبلہ بدلنے کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ یہ جاننا چاہ رہا تھا یا دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون رسول کی اتباع نہیں کرتا ہے۔ تو پہلی حکمت یہ ہے کہ اللہ آزمانا چاہ رہا تھا۔ مومن لوگ اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے۔ مومنوں نے جب اس حکم کو سنا تو آمنا و صدقنا کہا، اور کہا کہ جو بھی اللہ کا حکم ہوگا سر تسلیم ہم کریں گے اس کے آگے، بسر و چشم ہم اس کو لیتے ہیں، ہمارے سر آنکھوں پر وہ حکم ہوگا۔ مومن اس میں کامیاب ہو گئے۔ یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہے عصر کے وقت جب قبلے کی تحویل کا، قبلہ بدلنے کا حکم آیا تو اس وقت ایک مسجد میں لوگ رکوع کی حالت میں تھے، ندا لگانے والے نے، آواز لگانے والے نے آواز لگایا کہ اے لوگوں، قبلہ بدل چکا ہے، اب بیت المقدس کی طرف منہ نہ کرو، رخ نہ کرو، بلکہ خانہ کعبہ کی طرف پھر جاؤ۔ لوگ حالت رکوع میں ہی کیا کیا، ان لوگوں نے قبلہ کی طرف یعنی خانہ کعبہ کی طرف مڑ گئے، پھر گئے۔ اسی لیے اس مسجد کو
مسجد قبلتین کہا جاتا ہے کہ یہ دو قبلہ والی مسجد ہے، یہ دو قبلہ والی مسجد ہے۔ تو مومن لوگ اس میں کامیاب ہو گئے اور مومنوں نے کوئی شکوہ نہیں کیا۔ جہاں تک بات رہی مشرکوں کی، تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ ان لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول یعنی محمد اب ہمارے قبلے کی طرف مڑ گئے ہیں، ہمارے قبلے کی طرف یعنی خانہ کعبہ کی طرف اب انہوں نے رخ کر لیا ہے، بہت قریب ہے کہ اب وہ ہمارے دین کی طرف بھی آ جائیں گے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ مشرکوں نے کیا کہا کہ ہمارے قبلے کی طرف اب نبی آ گئے ہیں، اب نبی اب کیا ہوں گے؟ ہمارے دین کی طرف بھی آ جائیں گے، یعنی آپ وہ مشرک بن جائیں گے۔ یہ سب کہہ کر کے وہ لوگ اس آزمائش میں کیا ہو گئے؟ فیل ہو گئے۔ یہود و نصارہ کی آزمائش اس طرح ہوئی کہ یہودیوں نے کیا کہا؟ ذرا غور سے سنیے گا تب بات سمجھ میں آئے گی۔ یہودیوں نے اور نصرانیوں نے یہ کہا کہ نبی تو مانتے نہیں تھے، کہنا یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلے کے انبیاء اور رسولوں کے قبلہ کی مخالفت کی ہے، اگر یہ نبی ہوتے تو ان کے قبلے کی مخالفت نہ کرتے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ان کے قبلے کی مخالفت نہ کرتے، یعنی شک یہ پیدا کیا کہ یہ نبی نہیں ہے، اگر نبی ہوتے تو نبیوں کی مخالفت کیوں کرتے؟ اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، یہود جو ہے نا، صحیح ابن ماجہ بلکہ مسند احمد کی صحیح روایت ہے اور اسی طرح صحیح ابن ماجہ کی روایت ہے، یہود جو ہے نا 3-4 چیزوں میں ہم لوگوں سے حسد کرتے ہیں، امت مسلمہ سے 3-4 چیزوں میں حسد کیا کرتے ہیں۔ ان میں ایک چیز کیا جانتے ہیں؟ ایک چیز قبلہ بھی ہے، قبلہ کے سلسلے میں یہ لوگ حسد کرتے ہیں، اسی طریقے سے جمعہ کے سلسلے میں بھی یہ لوگ حسد کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم جو سلام کرتے ہیں نا، سلام کو پھیلاتے ہیں، محبت کا پیغام پیش کرتے ہیں، اس سلام کے سلسلے میں بھی ہم سے یہ حسد کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے امام کے پیچھے یا ہم اکیلے جب نماز پڑھتے ہیں اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد آمین کہتے ہیں تو یہ آمین پر بھی وہ لوگ حسد کیا کرتے ہیں۔ یہ 4 چیزیں ہیں جن پر کیا ہے؟ یہود حسد کیا کرتے ہیں، جمعہ، قبلہ، سلام اور آمین۔ تو جب قبلہ جب بدلا تو ان لوگوں نے طرح طرح کی چیزیں پیش کرنی شروع کی، حالانکہ اللہ رب العزت نے انہی آیات کے بیچ میں اس چیز کو بھی بیان کیا ہے، وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، کہ جن لوگوں کو کتاب دیا گیا یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ، ان کو یہ بات معلوم ہے کہ حق کیا ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ چیز موجود تھی کہ نبی آخر الزمان جب تشریف لائیں گے تو ان کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا، بیت المقدس نہیں ہوگا۔ یہ ان کو معلوم تھا، ان کی کتابوں میں یہ چیز موجود تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ لوگ تو آپ کو ویسے ہی جانتے ہیں جیسے ہی اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، اپنے بچوں کو جانتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے حسد کی بنیاد پر، غرور کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہیں مانا۔ منافقوں کی بھی آزمائش ہوئی۔ منافقوں نے کیا کہا؟ دیکھیے، منافق لوگ بڑے ہوشیار اور چالاک ہوتے ہیں۔ منافقوں نے کیا کہا؟ محمد کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ کدھر رخ کرنا ہے، کبھی ادھر رخ کرتے ہیں کبھی ادھر رخ کرتے ہیں، اگر وہ حق تھا تو یہ باطل ہے اور اگر یہ حق ہے تو وہ باطل ہے۔ سمجھئے بات؟ یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے منہ کر کے جو نماز پڑھتے تھے، اب ادھر منہ کر کے نماز پڑھنے لگے خانہ کعبہ کی طرف۔ یا تو بیت المقدس والا غلط تھا یا تو خانہ کعبہ والا غلط ہے، دونوں تو صحیح نہیں ہو سکتا۔ تو محمد کو تو معلوم ہی نہیں کہ کیا کرنا ہے، کبھی ادھر رخ کرتے ہیں کبھی ادھر رخ کرتے ہیں۔ یہ لوگ بھی اس آزمائش میں فیل ہو گئے۔ آخری جو حکمت ہے وہ حکمت یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے خیر امت ہیں۔ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خیر امت بنایا ہے۔ جب ہم اور آپ خیر امت کے لقب سے ملقب ہیں، ہم بہترین امت ہیں، جتنی امتیں گزر چکی ہیں سب سے بہترین نبی کے بہترین جب ہم امت ہیں تو ہمارا اور آپ کا قبلہ بھی سب سے بہترین ہونا چاہیے، ہمارا اور آپ کا قبلہ بھی سب سے بہترین ہونا چاہیے، اور سب سے بہترین قبلہ قبلہ ابراہیمی ہے اور خانہ کعبہ ہے۔
کیونکہ خانہ کعبہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے بیت المقدس کے مقابلے میں، تو ہم خیر امت ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بہترین اور افضل قبلہ پسند کیا ہے اور ادھر رک کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ یہ چند باتیں تھی تحویل قبلہ کے سلسلے میں۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ پروردگارہ ہم تمام لوگوں کو اللہ کا جو بھی حکم ہے اس کو بغیر کسی چوں چرا کے قبول کرنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں ہر آزمائش میں کامیابی عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔